السلام علیکم۔ ویلکم ٹو کارٹون کڈس ٹی وی۔ آج آپ کو جو میں کہانی سنانے لگی ہوں اس کا نام ہے طوطا اور مینا۔ یہ کہانی بچپن میں کئی دفعہ میری والدہ نے سنائی ہے کہ کسی گاؤں میں ایک غریب خاندان رہتا تھا۔ کھانے کو کچھ بھی نہ تھا، کئی کئی دن فاقوں میں گزر جاتے تھے۔ ایک دن اس شخص نے اپنی بیوی بچی کو لیا کسی ویران جنگل میں چل دیا۔ وہاں پہنچ کر ایک بڑے درخت کے نیچے ڈیرا ڈال دیا۔ اس شخص نے وہاں پہنچ کر اپنے بچوں کو مختلف کام بتانے شروع کر دیے۔ بچوں نے نہایت جوش و خروش سے بھاگ بھاگ کر اطاعت کی۔ کسی کو صفائی کا ذمہ دیا تو کسی کو لکڑی جمع کرنے کا حکم دیا، کسی کو پانی لانے کا کہا تو کسی کو چولہا بنانے کا کہا۔ غرض ہر کوئی لگن سے اپنا کام میں لگ گیا۔ دونوں میاں بیوی درخت کے نیچے بیٹھے بچے کو کام کرتا دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ اسی درخت کے اوپر ایک طوطا اور مینا بھی رہتے تھے۔ انہوں نے اس آدمی سے پوچھا کہ تمہارے پاس پکانے کو کچھ نہیں، لیکن تیاری تو بڑے جوش و خروش سے کر رہے ہو، بتاؤ تو صحیح کہ پکاؤ گے کیا؟ آدمی نے ان کو جواب دیا کہ تم دونوں کو ذبح کر کے پکاؤں گا۔ اس پر طوطا اور مینا ڈر گئے۔ انہوں نے اس آدمی کو بتایا کہ اس درخت کے نیچے ایک خزانہ دفن ہے، کھدائی کر کے وہ نکال لو، لیکن ہمیں ذبح نہ کرنا۔ اس آدمی نے کھدائی شروع کروا دی۔ جلد ہی انہیں خزانہ مل گیا۔ وہ بہت خوش ہوئے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ طوطا اور مینا کا بھی شکریہ ادا کیا اور خوشی خوشی گھر کو چل دیے۔ لوگوں نے خوشحالی کا راز پوچھا تو انہوں نے سارا واقعہ سنا دیا۔ اسی گاؤں میں ایک اور غریب خاندان بھی رہتا تھا۔ اس نے یہ سارا واقعہ سنا تو وہ بھی غربت سے نجات کے لیے یہی ترکیب آزمانے نکل کھڑے ہوئے۔ اسی درخت کے نیچے جا کر ڈیرا لگایا۔ ان میاں بیوی نے اپنے بچوں کو صفائی، لکڑیاں جمع کرنے وغیرہ کا حکم دے دیا، جس کو بچوں نے کمال کی ڈھٹائی سے ٹال دیا اور سنی انسنی کر دی۔ والدین جس کام کا کہتے بچے ٹال مٹول سے کام لیتے۔ طوطا اور مینا نے ان سے بھی پوچھا کہ تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں ذبح کر کے کھانے آئے ہیں۔ طوطا اور مینا ہنسنے لگے اور ان سے کہا کہ کھانے والے چلے گئے ہیں، اب یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ تمہارے انداز و اطوار سے یہی لگ رہا ہے کہ تم اور تمہارے بچے کام کیے بغیر پھل حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو کہ ممکن نہیں ہے۔ آخر کار اس خاندان کو مایوسی ہوئی اور ان کو خالی ہاتھ گھر لوٹنا پڑا۔ محنت کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے، یہ مثال تو آپ نے سنی ہی ہوگی۔ خیر، یہ کہانی تو فرضی ہے، لیکن اس سے ملنے والا سبق بالکل حقیقی ہے۔ جو لوگ اپنے مقصد کے حصول کے لیے محنت کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، آخر کار وہ اپنی منزل پا ہی لیتے ہیں۔ تو کیسی لگی آپ کو ہماری یہ کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اس کو دبانے سے ہماری آنے والی ساری کہانیاں سب سے پہلے دیکھنے کو ملیں گی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔